السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے لائیو آیا ہوں ایسے حالات کے اندر جبکہ پوری دنیا کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور آج پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور انسان کی تعلیمی اور سائنسی ترقی اس عظیم طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے۔ دوستو، یہ وائرس ہمارے ملک میں بھی اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر اگر ہم ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جو حکومت ہند کی جانب سے نافذ کی گئی ہیں تو اس بیماری کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، اور اگر ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جائے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طریقے سے یورپی ممالک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لاشوں کی ڈھیر اٹھائے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ ان احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے مسئلہ جو ہے، ہمارے لیے مساجد میں اذان اور جماعت ہے، تو مساجد میں اذان اور جماعت تو ہو لیکن 2-4 افراد سے زائد نہ ہو۔ باقی جتنے حضرات ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر جماعت سے نماز ادا کریں، لیکن گھروں کے اندر بھی جماعت سے نماز ادا کرنے کے بارے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے اور سنا گیا ہے کہ بہت سی جگہ پر کثرت کے ساتھ لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی، وہاں پر پرشاسن پہنچا اور پہنچ کر کے ان لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمیں پرشاسن کا ساتھ دینا چاہیے اور قلت کے ساتھ 2-2 4-4 افراد مل کر کے ہر ایک گھر کے اندر نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز استغفار اور دعا کی کثرت ہے، جو دعائیں بتلائی گئی ہے ان پر عمل کریں اور خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز جو حکومت ہند کی طرف سے لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا گیا ہے، یعنی جنتا کرفیو، اس پر بھی سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں پر محصور ہو جائیں اور بھیڑ سے بچے، گلی کوچوں پر سڑکوں پر جمع نہ ہو۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں، اور جو دوسرے یورپی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا اور آج پھر وہ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ لہذا ہم اس کو سیریسلی لے اور سڑکوں پر گلی کوچوں پر جمع نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ملاقات کے وقت مصافحہ اور گلے ملنے سے بچے، اس پر بھی توجہ دی جائے۔
اور اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خود نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بھیڑوں میں یا اسی طریقے سے گلی محلے کے اندر ہم جا رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ ہمارا اختلاط ہو رہا ہے اور پھر ہم اپنے بچوں کے اندر آ رہے ہیں تو اس سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے اور اس ملک کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں اور اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جائیں۔ اور اگر ہمیں کسی طریقے سے نزلہ زکام کی شکایت ہے اور مسلسل گلے کے اندر خراش وغیرہ پیدا ہو رہی ہے یا پھر پیدر پہ بخار آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم سیریسلی لیں اور اپنے نزدیکی سواستھ کیندر کے اندر جائیں اور اس کا چیک اپ کرائیں۔ تو دوستو، اب زندگی کا ہماری ایک ہی اصول ہے کہ ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے، اور لڑا تبھی جا سکتا ہے جبکہ ہم ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جو حکومت ہند کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اور اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے اور اس مہلک بیماری سے پورے عالم کو اور خصوصاً اس ملک کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔